بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آقائے دو جہاں والی کون و مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 یا 12 ربیع الاول سن 1 عام الفیل سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کی نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوش و شادماں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ عنہ تھا۔ سویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعد کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی زویب کے حوالے کیا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ، انیسہ اور شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دور رضائی بھائی ہو گئے، ایک سویبہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کا دودھ دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔
سامعین، واقعہ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی اور آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے۔ دوسری مرتبہ مکہ میں جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور لٹا دیا اور سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ آپ سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ بھاگ کر پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آن لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت فرما گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، حضرت عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر بچے تھے، اس لیے آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن حضرت عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ مبارک سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکے میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے آئندہ واقعات کے متعلق ہم اپنی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔